الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمجیدات، تعلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی، وڈیائی اللہ مالک اللہ واسطے، درود و سلام آقا نامدار ساڈے دلوں دی بہار، امام المجاہدین، امام المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دعا ہے کہ اللہ پاک جتھے میرے پیغمبر لیٹے نے اللہ وحدہ لا شریک اس جگہ تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، آج دا جمعہ انشاءاللہ رمضان دے حوالے نال پڑھایا جائے گا کہ رمضان دی اج آمد ہو رہی ہے، چند دنوں تو بعد انشاءاللہ رمضان شروع ہو رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال رمضان المبارک دا آغاز ہو رہا ہے۔ سانو اللہ وحدہ لا شریک نے یہ مہینہ عطا کیتا اور سانو رب دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ساری زندگی دے اندر اللہ وحدہ لا شریک دوبارہ پھر یہ مہینہ اللہ پاک لے آتا ہے، اور دعا ہونی چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو اے ماہ رمضان دا مہینہ، رمضان دی آمد اللہ وحدہ لا شریک سانو اے نصیب فرمائے اور ساری قسمت دے اندر اے اللہ پاک نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے میرے بھائیوں رمضان المبارک دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں 8 دروازے کھول دینا جنت دے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ میں 8 دروازے ماہ رمضان دے اندر کھول دینا اور جہنم نو میں بالکل بند کر دینا، جہنم دے دروازے بالکل بند کر دیتے جاندے نے جدوں مہینہ رمضان دا آئے، رمضان شروع ہو جائے تو اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں جنت دے دروازے سارے دے سارے کھول دینا اور میں جڑا شیطان ہے اس نو جکڑ دینا، بند دینا، میں اس نو او دیاں چیلیاں بھی میں بند دینا، میں بالکل انسان نو آزاد کر دینا
کہ میرا مہینہ آ رہا ہے اور میرے مہینے دے اندر یہ دل کھول کے عبادت کر لوے، روزہ رکھ لوے، نمازاں پڑھ لوے، تراویحاں قیام کر لوے۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اس مہینے نو عظیم الشان مہینہ بنایا اور اس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے بڑیاں نعمتاں بھیجیاں نے، بڑیاں نعمتاں، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جدوں مسلمان روزہ رکھتا ہے پھر شام میں افطار کرتا ہے تو اس میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں شام نو روزہ افطار کراں گا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اس روزے ماہ رمضان دا مہینہ اس دی بڑی اہمیت بیان کیتی کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ اس نو میں اس مہینے نو تہاڈے واسطے بھیجیا، اور ایک سیزن ہے نیکیاں دا، جویں ایک سیزن ہوندا کسی چیز دا، اس واسطے اللہ پاک فرماندے نے کہ اے میں جڑا مہینہ تہاڈے واسطے بنایا ہے اور بھیجیا ہے رمضان دا مہینہ، اے تہاڈے واسطے ایک نیکیاں دا سیزن ہے۔ میرے بھائیو، جدوں انسان روزہ رکھدا ہے، روزہ صحیح طریقے نال رکھدا ہے، وہ دی زبان دا روزہ، وہ دی اکھ دا روزہ، وہ دے ہاتھ دا روزہ، وہ دے پیر دا روزہ، وہ سارا پابند ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان دے اندر وہ سارا دن وہ نمازاں پڑھے، صدقہ خیرات کرے، اللہ پاک اس کا نیکیاں دے اندر بدل دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا اے رمضان دا مہینہ، اس مہینے دے اندر ایک میں ایسی رات بنا دیتی ہے جیڑی پورے 1000 سال مہینیاں تو بہتر وہ رات ہے۔ میرے محترم بھائیو، وہ لیلۃ القدر دی رات اللہ وحدہ لا شریک نے اس ماہ رمضان دے اندر بھیجیے، وہ بڑی اس رات دی فضیلت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ پاک فرماتا ہے، ذرا غور کرو نا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں رمضان آؤندیاں تک پچھلے رمضان دے تہاڈے جتنے بھی گناہ صغیرہ گناہ نے وہ تہاڈے میں بالکل معاف کر دیاں گا۔ اس دے فائدے نے رمضان دے آن دے۔ میرے محترم بھائیو، جدو رمضان آ جاتا ہے تے پھر وہ پچھلے گناہ اللہ وحدہ لا شریک سارے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، آج دا خطبہ انشاءاللہ رمضان المبارک دا مہینہ آج آغاز ہو رہا ہے، تقریباً 2-3 دن تو بعد آمد آ رہی ہے رمضان المبارک دی۔ میرے بھائیو، یہ کولو سانو فائدہ چکنا چاہیے اور اللہ وحدہ لا شریک دے سامنے سانو سچی توبہ کر لینی چاہیے۔ یا اللہ، جو کچھ ہو گزرے ہے، پیچھے ہو گزرے ہے، یا اللہ سانو معاف فرما دے، اللہ ساڈے گناہ معاف فرما دے، اگوں اسی ایسا گناہ نہیں کران گے۔ میرے محترم بھائیو، رمضان دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑیاں خصوصیات بیان کیتیاں نے۔ فرمایا اس مہینے دے اندر، اے مہینہ رمضان دا، اے دی بڑی فضیلت، اے دے وچ چند خصوصیات نے۔ آؤ نا ذرا غور کرو یہ اللہ پاک نے کی خصوصیات بیان کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں اس مہینے دے اندر میں اپنا افضل کتاب قرآن مجید میں اس مہینے دے اندر بھیجیا۔ اے جو رمضان دا مہینہ، اس دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے رمضان دے مہینے دے اندر قرآن نازل فرمایا، اور اس مہینے دے اندر لیلۃ القدر دی رات، اس مہینے دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اسمانہ تو ایکو واری اللہ پاک فرماندے نے بیت العزت دے اندر اللہ پاک نے اس قرآن پاک نو اتاریا، اور اللہ پاک تے فرمان الہی کیے۔ اللہ پاک قرآن پاک دے اندر کی فرماندے نے، شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ پاک فرماندے نے شہر رمضان الذی، کہ میں رمضان دا مہینہ، میں اس رمضان دے اندر اس قرآن نو نازل کیتا، جڑے لوگ اس تو بحث کرتے نے اور ہدایت نہیں پاندے اور اس باطل تے دھیان کرتے نے، اس حق دا فرق محسوس نہیں کرتے، یا اللہ پاک فرماندا ہے میں تہاڈے واسطے نشانیاں بنا کے گلیاں نے، اس قرآن نو میں نشانی بنا کے گلیا ہے تہاڈے واسطے۔ میرے محترم بھائیو، اگر اس دے وچ تسی فرق نہیں محسوس کرتے یا میریاں نشانیاں نہیں محسوس کرتے، پھر تہاڈا اپنا نقصان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر
میں اس قرآن نو اے پہلی خصیت اللہ پاک نے فرمائی کہ میں اس قرآن پاک نو لوح محفوظ تے میں انو لکھ دیتا، انو میں اتنے مکمل کر دیتا، پھر ایستا ایستا میں قرآن پاک نے سر زمین تے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اس قرآن نو اتاریا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ میں لیلۃ القدر دے اندر نازل کیتا۔ اللہ پاک دا قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات دے اندر اس زمین تے اپنے جناب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک دے قرآن پاک اتاریا، اور لیلۃ القدر دے اندر اس قرآن نو میں اتاریا۔ دوئی خصیت کی ہے، اللہ پاک فرماندے نے کہ میں جڑا بندہ ہے نا اس مہینے دے اندر میں اس انسان دے میں نو جنت دے اندر میں دی جگہ بنا دینا، جنت دے 8 دروازے کھول دینا، اور جہنم کو میں آزادی نصیب فرما دینا اس رمضان دے اندر۔ اللہ پاک فرماندے نے اے جڑا مہینہ رمضان دا ہے نا میرا بابرکت مہینہ رمضان دا، اس مہینے دے اندر میں اس انسان نو جہنم تو میں آزادی عطا کر دینا جڑا اس میرے مہینے رمضان نو اے اپنائے، روزہ رکھے، نمازاں پڑھے، قیام کرے، تے اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ اس مہینے دے اندر میں اس بندے دے گناہ معاف کر دینا اور میں انہوں جہنم تو آزادی عطا کر دینا۔ میرے محترم بھائیو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا، ان للہ تعالی عند کل فطر اتقاء من النار وذلك فی کل لیلہ۔ اللہ پاک فرما رہے نے اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی ہر افطاری دے وقت تو بعد اللہ پاک ہر انسان نو جہنم تو آزادی نصیب کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو مسلمانوں، دھیان کرو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو، اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے نے کہ ہر افطاری تو بعد جڑا بندہ روزہ رکھن والا اور نہیں رکھن والا اللہ کو توبہ کر لیندا ہے کسی مجبوری دی وجہ نال، اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تے اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں جہنم تو میں انہوں آزادی دے دینا، میں اس نو رہا کر دینا، میں اس نو جنت دا راستہ، جنت دے دروازے وہ دے واسطے کھول دینا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اس انسان واسطے کتنا فائدہ کیتا کہ جدو رمضان دا مہینہ آ جاندہ ہے، رمضان دا مہینہ شروع ہو جاندہ ہے تے اس دن جدو چند نظر آندا ہے رمضان دا تے اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ میں شیطان نو بالکل رسے نال جکڑ دینا، بند دینا، میں بالکل اس نو پابند کر دینا کہ کسی میرے بندے نال جا کے وسوسہ نہ پائے، اس نو جا کے شرارت نہ کرے، انہوں نیکی والے پسوں ہوڑے نہ۔ اللہ پاک اس نو جکڑ دیندہ، بند دیندہ میرے محترم بھائیو۔ اور اللہ پاک فرمایا کہ میں 8 دروازے جنت دے میں انساناں واسطے کھول دینا۔ میرے بھائیو، ہن سانو چاہیدا ہے کہ اسی اس گل تے لگ کے اسی اپنا حکم رب دا من کے اسی رمضان المبارک نو آمد نو اسی اس نو اپنائیے، اسی رمضان دی قدر کریے اور ماہ رمضان دے اندر اسی صدقہ خیرات کھل کے کریے اور نال اسی نمازاں پڑھیے، قیام کریے، تراویحاں دا قیام کریے اور نمازاں پڑھ کے جدو جاواں گے اللہ پاک ہر افطاری تو بعد اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں اس انسان دے میں انہوں جہنم تو آزادی دے دینا، میں اس کو آزاد کر دینا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے مقام تے اللہ پاک نے فرمایا زوزیان النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ دا قرآن، اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے قرآن پاک دے اندر بڑا حکم فرمایا، فمن زوزیا، جڑا بندہ
اگ تو دور کر دیتا گیا۔ اللہ پاک فرماندا ہے ومن زوزیا علی النار، میں اس بندے نو جڑا رمضان دے مہینے دے اندر روزے رکھدا ہے، قیام کردا ہے، میں اس بندے نو اگ تو دور کر دینا۔ ومن زوزیا علی النار، نار دن اگ نو میں اس نو میں دور کر دینا، اس نار کولو، اس اگ کولو دور کر دینا۔ وادخل الجنت، اور میں اس نو جنت دے اندر داخل کر دینا۔ ومل حیات الدنیا، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ فقد فاز، وہ کیڑے لوگ نے، اے جڑا لفظ ہے نا فقد فاز، کہ کیڑے لوگ نے جڑے کامیاب ہو گئے، جڑے نمازاں پڑھن والے، روزہ رکھن والے، صدقہ خیرات کرن والے، عزتاں دے محافظ، اللہ دے پاک دے، اللہ دے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کار تے چلن والے، شرک تو بچن والے، اللہ پاک فرماندا ہے وہ دنیا تے بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو گئے۔ وہ اس دنیا تے رہ کے اگر وہ اچھا کام نہیں کرتے، سمجھو کہ انہاں اپنا دھوکھے دا سامان اکٹھا کر لیا۔ میرے محترم بھائیو، اگر وہ رب دا حکم مان کے، میرے پیغمبر دا حکم مان کے اگر شریعت دے مطابق اگر زندگی بسر کرتے نے اور میرے رمضان دی قدر کرتے نے، تے اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں نو جہنم تو آزاد کر دینا اور جنت دے اندر داخل کر دینا۔ اللہ پاک فرماندے نے ومن زوزیا عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ پاک نے نا اے وصیت کیتی اور دسیا کہ دی خاصیت کیے رمضان دے آن دی۔ نمبر 3 کہ جنت دے دروازے اللہ پاک نے فرمایا میں کھول دینا اس مسلمان واسطے، اپنے بندے واسطے۔ چوتھے نمبر تے جہنم دے دروازے نو میں بند کر دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر کہ میں جڑے جہنم دے دروازے نے نا انہاں نو میں بند کر دینا، تے جڑے جنت دے 8 دروازے میں کھول دینا اس مسلمان واسطے۔ کیونکہ رمضان دا مہینہ جدو آندا، اس مہینے دے اندر وہ رمضان دا روزہ رکھدا، نمازاں پڑھدا، تے اللہ پاک نے فرمایا اس واسطے میں 8 دروازے ہی کھول دینا۔ میرے بھائیو، اے جڑے شیطان نے جدو پہلی رات آندی ہے اس شیطان نو بند دتا جاندا ہے، اینو بالکل جگڑ دتا جاندا ہے۔ یہ پکی بات ہے کہ اللہ پاک اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ارشاد فرمایا اور دسیا کہ میں شیطان نو بند دینا، تسی اپنے امتیاں نو دس دیو۔ ایک پکار کرن والا پکار کی کردا ہے، آکھدا ہے کہ شیطان بدھا گیا ہے، شیطان نو بالکل بند دتا گیا ہے، تے تسی اس شیطان دی شر تو بچ جاؤ گے۔ تسی اللہ پاک دے سامنے گڑ گرا کے اپنی عبادت کرو گے تے تسی اپنے رب کولو طلبگار بنو، اپنے رب کولو مدد منگو، اپنے رب دے اگے سامنے جھک جاؤ۔ تے اللہ پاک فرماندا ہے کہ میں اس بندے دے واسطے 8 دروازے جنت دے کھول دینا اور جہنم دے دروازے میں بند کر دینا۔ میں رمضان دی 6ویں خصوصیات کیے کہ اے مہینہ، اے جڑی ایک رات آندی نا اس رمضان دے اندر لیلۃ القدر دی رات، اللہ پاک فرماندے نے کہ 1000 مہینیاں تو بہتر ایک رات ہے۔ رمضان دے اندر ایک رات جڑی آ رہی نا وہ 1000 مہینیاں دے 1000 مہینیاں تو بہتر ایک رات ہے۔ اگر جڑا انسان اس رات نو نہیں پاندا، اس رات دے اندر کچھ نہیں کردا، تے اللہ پاک نے فرماندا ہے کہ ان دا کوئی فائدہ نہیں اس نو ہویا، نہ اس نو کوئی رمضان دا فائدہ ہویا، نہ اس نو کوئی دنیا دا فائدہ ہویا، نہ انہوں کوئی آخرت دا فائدہ ہویا۔ اللہ پاک فرماندے نے کہ بڑی خصوصیات اس رات دے اندر کہ 1000 مہینے تو بہتر رات ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر کی فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینیاں دی رات تو بہتر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ 1000 مہینیاں دی رات تو بہتر ایک رات جے، اس دے اندر اگر تسی عبادت کرو گے، رب کو معافیاں منگو گے، اللہ پاک نے فرمایا میں تھوڑیاں ساریاں پچھلیاں غلطیاں، ساریاں خطاواں میں تھوڑیاں معاف کر دیاں گا۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے
کہ جدوں رمضان مبارک شروع ہو جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ ساڈے کول آ چکیا ہے، یہ اندر ایک رات ایسی رات آئی ہے جڑی 1000 مہینے تو بہتر ہے رات ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منادی کر دے اور دس دن دے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، مہینہ آ گیا رمضان المبارک دا۔ سارے صحابہ کرام نو واضح کر دیندے کہ اے رمضان المبارک دا مہینہ تھوڑے واسطے خیر دا مہینہ آیا ہے، سال بعد آیا ہے، تھوڑی زندگی دے اندر آیا ہے۔ دعا کرو کہ اللہ پاک سانو اے رمضان المبارک دا مہینہ نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ہو سکتا ہے اس مہینے تو پہلے اے 2-3 دن راندے نے، ہو سکتا ہے یار ساڈے وچوں کوئی نہ ہوئے، دنیا تو چلا جائے، اس دنیا تو رخصت ہو جائے، اے دعا کرنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 6 مہینے پہلے رمضان دی آمد تے اے سوال کرتے رب دے اگے، رب کو دعاواں کرتے، یا اللہ رمضان تیرا نزدیک آ رہا ہے، یا اللہ سانو یہ نصیب فرمائی، ساڈی عمر دے وچ لے آئی، ساڈی زندگی دے اندر یہ دوبارہ رمضان آ جائے۔ اگر رمضان آ جائے تو میرے محترم بھائیو، اس رمضان دے مہینے دے اندر اپنا قیام کر، روزہ رکھ، اپنے رب کو معافیاں مانگ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تیرے پچھلے سارے سال دے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ میرے محترم بھائیو، ایک 7ویں وصیت اللہ پاک نے خصوصیات کیڑی دسی ہے کہ اے میرا عظیم الشان مہینہ، اے 7ویں خصوصیات ہے کہ اے جڑا میرا رمضان المہینہ بڑا عالی شان مہینہ، اس دے اندر عمرہ تے حج برابر ہوتا ہے۔ اے جڑا مہینہ نا رمضان دا، اس دے اندر اگر عمرہ کیتا جاوے تے آقا علیہ الصلوۃ فرماندے نے کہ اے مہینے دے اندر انہوں حج دا ثواب ملتا ہے۔ جس طریقے بندہ حج کرتا ہے نا تے حج دا ثواب ملتا ہے، تے اے جڑا مہینہ نا رمضان دا، اس دے اندر اگر عمرہ کیتا جاوے تے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اس بندے نو حج دا ثواب ملے گا جڑا بندہ رمضان دے مہینے دے اندر عمرہ کر لیندا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَمْضَانُ فَاعْتَمِرُوا فَإِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی، ایک روایت کے اندر آندا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری خاتون نو، جیسے او دا نام سنان اس نو کہا جاندا سی، تے انہاں نا حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے قافلے دے نال نہیں کیتی، تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عورت نو، اے انصاریہ تم میرے نال حج نہیں کیتا؟ آکھیا جی میں کسی مجبوری دی وجہ نال میں نہیں حج کر سکی۔ تے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جا پھر رمضان آ گیا، رمضان دے اندر عمرہ کر لے، تینوں حج دا ثواب مل جائے گا۔ اتنا اس رمضان المبارک مہینے دا فائدہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس مہینے دی بڑی وضاحت فرمائی، اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حُجَّةَ مَاهِيَّ، کہ رمضان دے وچ عمرہ کرنا انہیں سمجھو جویں میں ایک رمضان ایک حج کر لیا۔ اتنا فائدہ اس حج اس عمرے اس مہینے دے اندر عمرہ کرن دا، اس مہینے دے اندر بابرکت مہینہ رمضان دا۔ میرے محترم بھائیو، سانو چاہیے اس مہینے دے اندر سانو عبادت کرنی، اس عبادت کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک نو ویلکم کرنا، اس دی آمد تے اس مہینے نو ویلکم کرنا۔ میرے بھائیو، وہ کئیاں بندیاں دے ذہن تے یہ آندا کہ رمضان آ رہا بڑی مشکل آ رہی ہے، روزہ بھی رکھنا، کام بھی کرنا۔ نہ میرے محترم بھائیو، اگر تسی دل خوش ہو کے رب کو معافیاں مانگ کے اگر رمضان دی آمد تے خوش ہو گے تے اللہ وحدہ لا شریک انشاءاللہ اللہ پاک تھانو نہ بھوک دے گا، نہ پیاس ہوئے گی، نہ تہاڈی رزق وچ کمی ہوئے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک دا مہمان مہینہ سال بعد آ رہا ہے ساڈے کول، سانو اس دی ویلکم کرنی چاہیے۔ میرے محترم بھائیو، اے ماہ رمضان تیری بڑی شان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔
مبارک ہو مسلمانوں پھر ماہ سیام میں آیا، اللہ دکھا سے رحمت لے کے پیغام میں آیا۔ اے راحت جان ماہ رمضان تیرا آنا مبارک ہو، اے ماہ رمضان تیری بڑی شان تیرا آنا مبارک ہو۔ میرے محترم بھائیو، اے مہینہ اس دی آمد ساڈے واسطے مرحبا ہے، اسی اس دا بڑا ویلکم کرانگے انشاءاللہ، اور اس مہینے دے اندر اسی نیکیاں کماواں گے۔ جویں ایک فصل دا سیزن ہوندا ہے، اے ہن ساڈے کول اگے وساکھ آ رہا ہے، کنکاں لوکاں نے گڈیاں نے، اور ہر انسان دی کوشش ہونی ہے کہ میں کنک اکٹھی کر لواں، سال بعد سال دی روزی اکٹھی کر کے میں رکھ لواں۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک دا اے مہینہ، اے رمضان دا مہینہ، اے نیکیاں والا مہینہ، اے نیکیاں کما کے کٹھیاں کر کے ذخیرہ کر لے، انشاءاللہ تینوں قیامت والے دن اے تیرے کام آئے گا، تینوں اس دا فائدہ ہوئے گا۔ جدو قبر دے اندر جائیں گا ادو بھی تینوں فائدہ ہوئے گا، جدو تو میزان تے جائیں گا ادو بھی تینوں فائدہ ہوئے گا، جدو پرصلات تے جائیں گا ادو بھی تینوں فائدہ ہوئے گا۔ میرے محترم بھائیو، اگر تو نیکیاں کما کے اس مہینہ دے اندر اگر فائدہ اٹھائیں گا تے اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے نے کہ تینوں فائدہ ہی فائدہ ہوئے گا، آخر تک تینوں فائدہ ہوئے گا۔ میرے بھائیو، قبر دا عذاب بہت سخت عذاب ہے، اور قبر نے فرمایا، قبر کہندی ہے اے انسان ذرا تکڑا ہو کے میرے چاہیں، تکڑا ہو کے کچھ کر کے آئیں، کچھ کما کے لے کے آئیں، خالی نہ آ جائیں۔ اے میرا گھر اے سپاں تے بچھواں دا گھر ہے، اے خیال رکھی اگر اس دنیا تے اسی کچھ کما لیا سانو اس قبر دے اندر فائدہ ہوئے گا۔ پرصلات ایک ایسی چیز ہے کہ روایت دے اندر آندا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تلوار نالوں تیز ہوئے گی، بالکل تلوار نالوں تیز، دھاگے نالوں بریک ہے، سوال نالوں ہی بریک ہوئے گی، تو ادو تو انسان گزرے گا۔ میرے محترم بھائیو، اگر اس دنیا تے رہ کے اگر اسا کچھ کمائی کر لئی تو پھر سانو پرصلات پتہ ہی نہیں چلے گا، اسی انج جاواں گے جویں بجلی گزرتی ہے تار دے وچوں، انج گزر جاواں گے۔ میرے محترم بھائیو، جدو ساڈا میزان ہوئے گا، ساڈے نیکیاں تے بدیاں تولیاں جان گیاں تے ادو بھی سانو یہ نیکیاں فائدہ دین گیاں۔ اگر ساڈے پلے ہی کچھ نہ ہویا تے پھر ساڈا کی بنے گا؟ میرے بھائیو، اے ساڈا حساب تے کتاب لازمی ہونا جے، ساڈا اے اتنے موازنہ بالکل ہونا ہے، اے ترازو رکھیا جانا ہے اور میزان رکھیا جانا۔ میرے محترم بھائیو، اج اس دنیا تے رہ کے کچھ کما لیں گا، تینوں اس ترازو تے بھی جا کے فائدہ ہوئے گا، تینوں قبر دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا، تینوں پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تینوں جنت تو آزادی دے دیواں گا، میں تینوں جنت عطا کر دیاں گا۔ اس مہینے میرے دی قدر کر لے، اس مہینے دے اندر میں خیر ہی خیر رکھی ہے، یہ اندر خیر ہی خیر ہے، یہ برائی کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو، اللہ پاک فرماندے نے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینیاں نالوں بہتر ایک رات ہے۔ اس رات دی کمائی، اس رات دی عبادت ایک پاسے، 1000 مہینیاں دی عبادت ایک پاسے۔ اے میرے محترم بھائیو، اللہ دے قرآن نے کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینے نالوں بہتر ایک رات ہے۔ اگر اس رات دے اندر تو کمائی کر لینا ہے، 1000 مہینے تو تی عبادت کرتا ہے، تسبیحاں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قربانیاں کرتا ہے، 1000 مہینے دے اندر اگر جتنیاں بھی تو نیکیاں کما لینا ہے، اللہ پاک فرماندے نے ان ساریاں نیکیاں نالوں اس ایک مہینے دے اندر جڑی رات آئی ہے، اس رات بہتر اس 1000 مہینے دے نالوں۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اے قرآن ساڈے واسطے بنا کے بھیجا، اس رمضان دے مہینے دے اندر آیا، اور اللہ پاک فرماندے نے اس مہینے دے اندر اگر تو عمرہ کر لینا ہے، دل خالص نال، خوشی نال، پیار نال، محبت نال، فریضہ سمجھ کے اگر تو عمرہ کر لینا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تینوں میں ایک حج دا ثواب عطا کر دیا۔ حج دے برابر ہوئے گا عمرہ۔ جنہاں لوگوں کو پیسہ ہے الحمدللہ، ہن وہ زیادہ لوگ جا رہے ہیں رمضان دے اندر عمرہ کرن واسطے، کافی لوگ چلے گئے نے۔
اور جا رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ نے جنہوں نے اللہ پاک پیسہ عطا کیتا ہے، انہوں نے حکم ہو جاتا ہے کہ وہ اعتکاف جا کے مدینے یا مکے پہنتے ہیں۔ میرے بھائیو دعا کرو گا اللہ پاک سانو بھی مکے مدینے لے جائے، سانو بھی رمضان دے اندر اللہ پاک عمرہ کرا دے۔ اے دعا کرنی چاہیے محترم بھائیو، اے دنیا دا مال ایسے اتنے ہی رہ جانا، اور نیکی والے پاسے دعوت، نیکی دی نیت بنانی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں تو نیکی دی نیت کر لینا نا، ادو اللہ پاک تیریاں نیکیاں لکھ دینا۔ جدوں نیکی دی تو نیت کر لینا ہے تے اللہ پاک تیری نیکی وہ لکھ لینا ہے۔ جدوں تو گناہ دی نیکی کر لینا ہے، اگر وہ گناہ تو نہیں کر سکیا تو تیرا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ جب تک تو گناہ کر نہیں لینا اتنے تک تیرا گناہ نہیں لکھیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، نیکی ایک ایسی چیز ہے جدوں تو نیکی دی نیت کر لیں گا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نیت نیکی لکھ دینا وا، چاہے وہ نیکی نہیں کرتا۔ مثال طور تے اسی نیت کر لینے اسی عمرہ کرنا ہے، عمرہ کرنا بڑا ثواب ہے، بہت اچھی چیز ہے، بہرحال اسی کر نہیں سکتے تو میرے محترم بھائیو اللہ پاک سانو بھی ثواب عطا کر دے گا۔ میرے بھائی اے رمضان دا بڑا فائدہ، اس رمضان دے اندر ہر جسم دا فائدہ، جسم بیماریاں دور ہو جاندیاں نے۔ اے بھی خصوصیات ہے اس مہینے دی کہ رمضان دے اندر ساڈا جسم بالکل درست ہو جاتا۔ کئی ایسیاں چیزاں نے جنہاں کولوں سانو نجات ہو جاندی، جڑی اسی فضول کھاندے پیندے ہاں اودے کولوں نجات ہو جاندی۔ اللہ پاک سانو اس مہینے دے اندر بڑا ہی فائدہ دیندا۔ رمضان المبارک دے چند اور میں تانوں فائدے دس دیواں، انہاں دے اندر جڑے تسی اعمال کردے ہو، جڑیاں تسی نیکیاں کردے ہو، اللہ پاک نے اس دے اندر بڑی خصوصیات رکھی ہے۔ پہلی نیکی کی ہے تسی روزہ رکھ دیو۔ اے اعمال دے اندر اے روزہ ایک ایسی چیز ہے، یہ میں وضاحت کر دیواں کہ روزہ تواڈے تے فرض ہے، کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر بھی واضح فرمایا کہ روزہ تواڈے تے فرض ہے۔ آن ذرا قرآن ال توجہ کرنا، اللہ پاک قرآن پاک دے اندر فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والےو۔ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے ایمان والیاں واسطے کوئی بھی نیکی، کوئی بھی ثواب، کوئی بھی چیز کہی ہے تے اللہ پاک نے ایمان والیاں واسطے کہی ہے، بے ایماناں واسطے اللہ پاک نے مخاطب نہیں کیتا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، میں تواڈے تے روزے فرض کر دیتے نے۔ اللہ پاک فرما رہے کہ میں روزہ تواڈے تے فرض کر دیتا ہے۔ اے تسی روزے رکھنے نے اور فرض کیتے گئے نے، اور اس دے اندر تسی تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تسی اس روزے دے اندر اور میرے رمضان دے اندر تسی تقوی اپنے دل دے اندر تقوی رکھنا ہے۔ روزہ رکھن واسطے تقوی میرا ہونا چاہیے۔ ہن دیکھو نا قربانی ہے، مثال دے طور تے تسی بڑا مہنگا جانور ذبح کردے ہو، اس تو زیادہ مہنگی اور کیڑی قربانی ہوندی ہے؟ مہنگا تو مہنگا تسی دان لے لیندے ہو، اٹھ لے لیندے ہو، تسی انہوں ذبح کر دیندے ہو۔ میرے رب نے کہا کہ مینوں تیرے اس اٹھ دیاں لتاں دی ضرورت نہیں، اس دے گوشت دی ضرورت نہیں، اس دے چمڑے دی ضرورت نہیں، مین ضرورت ہے تو تیرے تقوی دی ضرورت ہے، تیرے مینوں دل دی ضرورت ہے کہ تو خالص نیت نال اگر میرے راستے دے اندر ایک ککڑی بھی اگر تو قربان کر دیتی ہے، اللہ پاک فرماندا تیرے اس اٹھ نالوں باری ہے۔ اگر تو تقوی رکھ کے صحیح نیت خالص دے نال اگر اٹھ بھی ذبح نہیں کرتا کر دینا ہے تو تیرا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک فرماندے نے تو تقوی میرے تے رکھنا، ایک تقوی اختیار کرنا ہے۔ رمضان دے اندر میرا روزہ رکھنا ہے، روزہ میں تیرے تے فرض کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک دے ایک مقام میں فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جیڑا شخص اس مہینے دے روزے نو پاوے گا اس دی زندگی دے اندر روزے آ جان گے۔ اللہ پاک فرماندا میں اس تے سارے گناہ معاف کر دیاں گا۔ جس بندے دے اس مہینے دے اندر او دی زندگی دے اندر روزہ آ جاندا ہے، رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے، تے میرے محترم بھائیو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس دے گناہ میں معاف کر دینا، میں دے گناہ بخش دینا۔ میرے محترم بھائیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انہاں پنجاں چیزاں تے ایک ذکر کیتا کہ اس کے اندر 5 چیزاں جڑیاں نے نا
وہ تھوڑے واسطے بالکل واجب نے اور ضروری نے۔ اتنے حدیث پاک میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے 5 چیزاں جڑیاں نے نا، 5 چیزاں انہاں تے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے رمضان دے اندر تو اگر اختیار کر لیں گا تے میں تیرے واسطے جنت دے 8 دروازے ہی کھول دیاں گا۔ وہ کیڑی کیڑی چیز ہے کہ پہلی قسم ہے کہ روزہ رکھنا، اے تواڈے تے فرض ہے، نماز پڑھنی بھی تواڈے تے فرض ہے۔ محترم بھائیو، نماز پڑھنی، روزہ رکھنا اے ساڈے تے بالکل فرض ہے۔ میرے بھائیو، یہ وچ تھوڑی جی اللہ پاک نے چھوٹ دیتی ہے، اگر تسی بیمار ہو جاندے ہو کسی بیماری دی وجہ نال تسی اگر روزہ نہیں رکھ سکدے، جدوں تو خوشحال ہو جاویں، جدوں تو بالکل درست ہو جاویں، ادو دن گنتی دے پورے کر لے۔ اے نہیں بڑ گرمیاں دے روزے نے تو ہن سیال تاڑی رکھے میں سیال دیاں راتاں ہویں تے روزے رکھ لواں، اتنوں بھاویں تیرا اونج ہی سفر پورا ہو جائے تو دنیا تو مسافر ہو جائے چلا جائیں، اے تیری نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیرا روزہ رہ گیا کسی وجہ دے نال، کسی بیماری دی وجہ نال، تے تو او روزہ چھڑ دیتا ہے تے تو او روزہ نہ رکھ، تو بعد جدوں تیرا جسم ٹھیک ہو جاندا ہے، بیماری تو ٹھیک ہو جاندا، ادو روزہ رکھ لے۔ یہ انسان واسطے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کتنے فائدے ساڈے واسطے کیتے نے۔ حالانکہ روزہ فرض ہے، جس طریقے نماز فرض ہے اسی طریقے نال روزہ بھی فرض ہے۔ میرے محترم بھائیو، روزہ رکھنا ساڈے تے فرض ہے، اور اس دا اللہ پاک نے بڑا عظیم تے بڑا اجر رکھیا اس روزے دا۔ ہر چیز دا ثواب اللہ وحدہ لا شریک فرما رہے ہیں کہ فرشتے نو کہہ دیندے دی نیکیاں لکھ دیو، تسی نماز پڑھ دیو، صدقہ خیرات کر دیو، کوئی اور ایسی نیکی کر دیندے ہو تے اللہ پاک فرماندا ہے فرشتو ایدیاں نیکیاں درج کر دیو۔ تے جدوں آندی نا روزے دی واری تے میرے رب نے کیا ہے، اے میرے فرشتو تساں نے لکھنی دا ثواب میں خود عطا کراں گا۔ اے روزے دا جڑا ثواب ہے نا، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں خود لکھاں گا، اس دا اجر لکھاں گا، اس دا میں ثواب لکھاں گا۔ تے مڑے ایک ایسی عبادت روزہ کہ نال بندے بیٹھے بھی پتہ نہیں لگتا بس روزہ رکھے ہے، اوے آپ دسنا پیندا روزہ رکھے ہے، حالانکہ نال والے بندے نے بھی پتہ نہیں لگتا اس عبادت کا۔ ایسی مخصوص عبادت اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے واسطے اے تحفہ بنا کے گلیا کہ تسی کول بیٹھے ہوندے ہو، حالانکہ دوسری عبادت کرتے ہو، تسی نماز پڑھ رہے ہو، تو ہر بندے نو پتہ یارا بندہ مسجد جا رہا ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ نال دے بندے نے بھی پتہ نہیں چلتا، بڑی خاص عبادت اور عظیم الشان عبادت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور اس کا وعدہ بھی کیتا کہ اللہ پاک فرماندے نے، آؤ ذرا قرآن نال توجہ کرنی کہ کیڑے لوکاں واسطے اللہ پاک نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان عورتاں تے مسلمان مرد، یہ تحفہ کنہاں نو ملنا بلا، کیڑے بندیاں نو ملنا ہے؟ ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، خالی مرداں واسطے رب نے حکم نہیں دیتا، نال برابر تے عورتاں واسطے بھی رب نے حکم دیتا ہے۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے والمومنین والمومنات، مومن مرد تے مومن عورتاں، اے اجر کہنا واسطے مومن مرد تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، او فرما بردار عورتاں تے فرما بردار مرد۔ ایک اور بھی تو مسئلہ دس دیواں، آ دن نہ فلانا بندہ بڑا چنگا ہے تیری عورت بیڑی، آ دن نہ گل بڑی ہوئی۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے؟ بے چنگیاں مرداں واسطے چنگیاں عورتاں، بھڑیاں مرداں واسطے بھڑیاں عورتاں، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے، میرے نبی دا فرمان اور میرے رب دا قرآن کہ چنگیاں عورتاں واسطے چنگے مرد تے چنگیاں عورتاں واسطے چنگے مرد تے چنگیاں مرداں واسطے چنگیاں عورتاں تے بھڑیاں واسطے بھڑیاں عورتاں، اللہ دا قرآن کہہ رہا۔ اور تسی ازما کے دیکھ لینا، جڑا انسان بندہ مرد بھڑا ہوئے گا وہدی عورت بھی بھڑی ہوئے گی، اگر زہری نہ ہوئی تو باطنی ضرور ہوئے گی۔ اے نہیں ہو سکتا
کہ مرد چنگا ہوئے تے عورت بھیڑی ہوئے، عورت چنگی ہوئے تے مرد بھیڑا ہوئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ اسی مسلمان، ساڈا قرآن تے ایمان ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے کہ چنگیاں مرداں واسطے چنگیاں عورتاں تے بھیڑیاں مرداں واسطے بھیڑیاں عورتاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ، فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ، اور سچے مرد تے سچیاں عورتاں۔ اے ذرا نا قرآن تے غور کر، اللہ پاک نے واضح کیتا ہی وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ، صبر کرن والے مرد تے صبر کرن والیاں عورتاں۔ جڑے مرد صبر نہیں نہ کردے وہ عورتاں بھی صبر کوئی نہیں کردیاں۔ اللہ دا قرآن پڑھ کے ویکھنا، سورۃ احزاب دے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے انسان دی خصوصیات بیان کیتی، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمصدقین والمصدقات والصائبین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اور صدقہ کرن والیاں عورتاں تے صدقہ کرن والے مرد، اور نیکیاں کرن والیاں عورتاں تے نیکیاں کرن والے مرد، اور چنگے مرد تے چنگیاں عورتاں۔ اللہ پاک فرماندا ہے کہ جڑیاں اپنیاں شرم گاواں دیاں عورتاں حفاظت کرن والیاں نے تے وہ مرد بھی اپنیاں شرم گاواں دی حفاظت کرن والیاں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مرد تے عورتاں انہاں واسطے میں بڑا اجر و ثواب تیار کر چھڈیا ہے، بڑا عظیم و شان میں اجر انہاں لوکاں واسطے بنایا، انہاں بندیاں واسطے بنایا۔ اے جڑا قرآن دے اندر میں قرآن دی آیت پڑھیے، اللہ پاک فرماندا وا اجرا عظیما، میں انہاں واسطے بڑا اجر عظیم، عظیم اخدر سب تو بڑا، سب تو زیادہ اجر میں اللہ پاک فرماندا کہ میں انہاں لوکاں واسطے بنا چھڑیا ہے کہ جڑیاں عورتاں چنگیاں نے، جڑے مرد چنگے نے، جڑی اپنی عزت کی حفاظت کرن والے مرد، حفاظت کرن والیاں عورتاں، اچھے کام کرن والے مرد، اچھے کام کرن والیاں عورتاں، اللہ پاک فرماندا انہاں واسطے میں اجر عظیم بنا چھڑیا ہے۔ میرے بھائیو، اے مہینہ ساڈے واسطے رمضان دا مہینہ، مبارک مہینہ، دعا کرو اللہ پاک ہر مسلمان نو نصیب فرمائے۔ دیکھ لو پچھلے سال دے اندر پچھلا رمضان گزریا ہے، انشاءاللہ اس مسجد دے اندر آئے لوگ اسی جمعہ پڑھ رہے ساں، الحمدللہ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر ساڈا وہ سال آ گیا ہے، پھر وہ مہینہ آ گیا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے اے جوڑیاں نصیب فرمائیاں نے، اور اس مسجد تے آنا، اے جمعہ پڑھنا، رل کے بیٹھنا، اللہ پاک نے سانو پھر اکٹھیا کر لیا ہے، تے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے نا، اللہ سانو تو پھر ٹائم دے چھڑیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور 6 مہینے پہلے ہی دعا کرتے، یا اللہ اے رمضان دا مہینہ ساری قسمت وچ کریں، یا اللہ سانو نصیب فرمائی۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں پورے سال دے تواڈے گناہ اس مہینے دے وچ آ کے میں تواڈے معاف کر دینا، شیطان نو میں بند دینا، شیطان اللہ پاک فرمایا بالکل جکڑ دینا، بند دینا، اور جہنم دے دروازے میں بند کر دینا، اور جنت دے میں 8 دروازے کھول دینا اس مسلمان واسطے اور اپنے بندے واسطے کہ اے مہینہ تینوں کھلیاں چھٹیاں نے، نیکیاں کمائی جا، کٹھیاں کری جا، میں تیرے واسطے جنت کھول دیتی ہے، موجہ کری جا۔ محترم بھائیو، اگر اسی نہیں کرتے تو ساڈی پھر بدبختی ہے۔ میرے محترم بھائی، سانو نیت کرنی چاہیے، یا اللہ اے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، اے رمضان دی آمد آ گئی ہے، اللہ سانو نصیب فرما، سانو ہمت ہے اسی تیرے مہینے دی حفاظت کریے، اور اسی اس مہینے دے اندر روزہ رکھیے، نمازاں پڑھیے، قیام کریے کہ سانو اللہ سانو جنت عطا کر دیں، یا اللہ ساڈے نصیباں دے وچ کر دے۔ اے نیت کرنی چاہیے، جے اگدوں ہی ہن دل دیاں کڑوئیاں ڈہن لگ پون، ہن روزہ کیویں رکھساں، نمازاں کیویں پڑھساں، تراویح کیویں پڑھساں، کی بنے گا؟ نہ میرے محترم بھائیو، او دل خوش ہو کے کھول کے اے سانو اپنے نیت دے اندر نیت کرنی چاہیے۔ اے نیت بڑی خاص چیز ہوندی جے، تو جڑی نیت کری جائے گا نا او اللہ پاک تیری پوری کرتا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان نو میں خود مختار بنایا اور اشرف المخلوقات بنایا، انسان خود مختار جے۔
اللہ پاک نے فرمایا کہ تو خود مختار ہے، اے سیدھا راستہ، اے صراط مستقیم والا راستہ، اے جہنم والا راستہ، جڑے پاسے تو نیت کرے گا میں تینوں اس پاسے ہی ٹور دیا گا۔ اے رب نے فرمایا کہ انسان تینوں میں مخلوقات افضل مخلوقات بنائیے، جن تے انسان نالوں ود میں تینوں بنایا ہے، اور فرشتیاں نالوں تینوں میں افضل بنایا ہے۔ دیکھو نا اللہ دے فرشتے ہیں نا، انسان نو انہاں نالوں ود بنایا ہے۔ آدم نو انہاں فرشتے کو سجدہ کروایا تے افضل ہویا نا، افضل بنایا انسان نو۔ کہ انسان اپنے کام ویکھے کی کر رہا ہے، سب تو گندا کام انسان کر رہا ہے، چوری ڈکیٹی بےمانی زنا شراب جوا سب کچھ کر رہا ہے تے انسان کر رہا ہے۔ تے انسان وہ کدی فرشتیاں نے بھی یار پورا کیتا ہے، کدی ماڑا کام کیتا ہے؟ تے انسان کر رہا ہے، انسان افضل بنایا اس فرشتے نالوں۔ میرے بھائیو خدا کو ڈر کے نیت صاف کر کے رب دا عمل کرو، رب دا حکم منو، اے اعمال نو کرو تے انشاءاللہ اللہ پاک نے وعدہ کیتا کہ میں 8 دروازے جنت دے تواڈے واسطے کھول دیتے۔ جے جہنم دا دروازہ کھولنا ہے تے اسی آپ کھولنا ہے۔ رب نے تو کہہ دیتا کہ میں جنت کھول دیتی، 8 دروازے کھول دیتے نے، اور میں جہنم نو بند کر دیتا۔ جڑ اسی جا کے جہنم دے بوئے تے بہ جائیے تے ساڈی اپنی غلطی ہے نا۔ ہن مہینہ روزیاں دا اگر اسی عبادت نہیں کرتے تے پھر اسی اسے جہنم دے دروازے تے جا بانا نا۔ جے اسی نیکیاں کر لئیے، دروازے جے رب نے ساڈے واسطے 8 کھول دیتے نے تے سانو چاہیے نا اے رمضان دی قدر کرنی۔ اس دے اندر اگر نہیں بھی روزہ انسان رکھ سکتا، کوئی وجوہات ہوندی ہے، مجبوری ہوندی ہے، اے تو نہیں نا ہن سگرٹ لائی ہوئے، روڈ تے چل رہا ہوئے، کھلے دن سارا دن روٹیاں پکدیاں ہوئے، روٹیاں کھا رہے ہوئے، اے تو نہیں نا ہونا چاہیے۔ کم از کم رمضان دی قدر تو کرنی چاہیے نا، رمضان مہینے دی عزت تو کرنی چاہیے نا۔ میرے بھائیو اے ہن تسی آئے ہو اسی تہاڈی عزت ہی نہ کریے تے یار کیڈا غصہ لگے گا۔ محترم بھائیو اللہ پاک نے رمضان دا مہینہ اے ساڈے واسطے بڑا پیارا مہینہ، اور اللہ پاک نے فرماندے اس مہینے دے اندر اے جڑی رات ایک ہے نا 1000 مہینے دی عبادت تو بہتر اس ایک رات دی عبادت ہے۔ اے وچ قرآن بھی ساڈے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے آیا اور اتارا اس مہینے دے اندر، اس رات دے اندر۔ اے بڑی پیاری رات اس دے اندر آ رہی ہے۔ میرے محترم بھائیو سانو اس دی قدر کرنی چاہیے۔ اے ماہ رمضان تیری بڑی شان، آنا مبارک ہو اللہ دے ذکر وچ، جڑے لوگ دن رات ہوندے نے ادب و گزار، اللہ پاک دے جڑے ذکر دے اندر راندے نے تے گناہوں دی تپش اترے تے اللہ پاک فرماندے نے میں کر دینا دے درجے بلند۔ جڑا بندہ رب دے اگے جھک جاندا ہے اس رمضان دے اندر، اس عبادت کردا ہے تے اللہ پاک فرماندا میں دے گناہ سارے معاف کر دینا، اور میں اس نو 8 دروازے او دے واسطے کھول دینا تے میں اس نو جنت الاٹ کر دینا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اے رمضان دا مہینہ، اس رمضان دے مہینے دے اندر ہر جمعے دے اندر انشاءاللہ رمضان دی فضیلت اور دے تذکرہ ہوندا رہے گا انشاءاللہ۔ دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک سن سارے مسلماناں نو روزہ رکھن دی، نمازاں پڑھن دی، تراویحاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے، اور دعا اے بھی کیتی کر یار اللہ پاک سانو اس مسجد دے اندر اے سانو ایتھے آنا بھی نصیب فرمائے۔ او یار اے اللہ پاک دا تھوڑے تے کرم نہیں ہویا؟ اگر سوچو تے اللہ پاک نے تھوڑے نصیباں دے اندر، تھوڑی قسمت دے اندر تھوڑے تے بڑا بڑا کرم کیتا ہے۔ تھوڑی آبادی دے اندر اج جمعۃ المبارک پڑھیا جا رہا ہے، نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، اذاناں ہو رہی نے، کتنے خوش نصیب لوگ تسی ہو تے جنہاں دا ایتھے آنا اس مسجد وچ نہیں آندے رب انہاں نو ہدایت ہی نہیں دیندا۔ جڑا بندہ نہیں نہ آندا اس تو فائدہ نہیں اٹھیندا، رب اس نو ہدایت ہی نہیں دیندا، رب اس نو اس گھر وچ لیاونا پسند ہی نہیں کردا۔ یار وہی بندہ مسجد وچ نہیں آندا جس نو رب پسند ہی نہیں کردا مسجد وچ آنا۔ جس نو رب پسند کردا ہے نا
کہ اے بندہ آئے میرے اگے سجدہ ریز ہوئے، میرے اگے نماز میری پڑھے، میرے اگے جھک جائے تے رب اس نو ہی لے آوندا جے۔ تے جنوں رب جس نال ناراض ہوندا ہے نا انہوں توفیق ہی نہیں دیندا مسجد وچ آਉਣ دی۔ اے گل تو واضح ہے نا، وہ توفیق نال ہی آنا نا، اللہ اس کو توفیق دینا ہی نہیں۔ تے محترم بھائیو، ایسے علاقے والے لوگوں اے گل سن لو، اللہ پاک دا تھوڑے تے کیڈا ہی آسان ہویا ہے۔ اللہ پاک نے تھانوں جمعہ بھی اتنے نصیب کر دیتا، تھوڑی قسمت دے اندر کر دیتا ہے۔ اذاناں تھوڑے کول ہو رہی نے، نمازاں پڑھیاں جا رہی نے، جمعہ تھوڑے کول ہو رہا ہے، یہ فائدہ اٹھانا تھوڑی قسمت دی بات ہے۔ اگر اس تو فائدہ نہیں اٹھاندے تے پھر تھوڑی قسمت۔ اے مثال بھی ہے اور اردو دا فکرہ بھی ہے، بس سکھ نال نصیباں دے۔ محترم بھائیو، سکھ ملدا جے نال نصیباں دے۔ اگر تھوڑی قسمت دے اندر ایتھے آنا، اے جمعے دی نماز پڑھنی اگر تھوڑے مقدر وچ ہوئے گا تے پھر ہی جمعہ پڑھو گے نا، اگر تھوڑے مقدر وچ نماز نہیں ہوئے گی تو نہیں پڑھو گے، تھوڑا چلدیاں پھردے ٹائم گزر جائے گا۔ اے مقدر دی بات جے تے سکھ نصیباں نال ملدے جے تے میں نہ اے بستی والیو رب دا شکر ادا کرو۔ سنتا پڑھو، تسی رب دا شکر ادا کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک نے تھوڑے مقدر دے اندر، تھوڑی قسمت دے اندر اے جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ اور دعا کرو کہ اللہ پاک ساڈا اے رمضان آ رہا سانو وہ بھی ساڈا نصیب بچ کرے۔ اللہ پاک سانو 5 وقت دا نمازی بنائے اور رمضان دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔